الحمدللہ تراویح کے اندر ہمارے 5 سپاروں کی تلاوت مکمل ہو گئی. 5واں سپارہ آج مکمل ہو گیا. لیکن جو درس کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک سورہ بقرہ تک ہی پہنچا ہے. بتایا گیا کہ سورہ بقرہ کی بہت زیادہ شان ہے، بہت زیادہ مقام ہے. اس کی جو آخری 2 آیات ہیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ یہ آیتیں پڑھ کر دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرے گا. سبحان اللہ. ان کو پڑھنا چاہیے، بڑی برکت ہے ان کی. ابھی آپ کے سامنے میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی، جس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں آیت الکرسی. اس کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قیوم بلکہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. ہم بھی زندہ ہیں تو اللہ کی مرضی کے ساتھ زندہ ہیں، ہم بھی موجود ہیں تو اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے تو ہم زندہ ہیں. اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. الحی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے خبر نہیں، کسی بھی وقت بے خبر نہیں. نہ وہ تھکتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے. آگے کیا فرمایا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے کہ زمین میں، آسمان میں جو بھی چیز موجود ہے، تمام کی تمام ملکیت اللہ رب العزت کی اپنی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے. اب یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو بتوں کو پوجنے والے ہیں، جو دوسروں کو معبود بناتے ہیں، ان کا انکار ہو رہا ہے، کیونکہ تمام جو مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اللہ نے، اسی کی زمین ہے، اسی کا آسمان ہے، سارا کچھ اسی کا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اور آگے فرمایا کہ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے، فرمایا الا باذنہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی بخش نہیں سکتا بندے کو. بندے کے جو گناہ ہیں وہ اللہ ہی معاف کرے گا. لوگ جو بتوں کو پوجتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں بت ہمیں بچائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے. بت نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، بلکہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو زبان عطا فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ ہم تو بے جان تھے، ہم تو بے زبان تھے، یہی لوگ ہمیں پوجتے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے، ان کو جہنم میں داخل فرما. تو وہ جہنم میں جائیں گے. یہاں پہ ان کا انکار ہو رہا ہے. جو لوگ جو مانتے ہیں، بتوں کو مانتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ سارا کچھ جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، کیونکہ معبود صرف اللہ کی ذات ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. فرمایا کہ اس کے یہاں سفارش قبول ہوگی. لوگ انکار کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کسی کی شفاعت کوئی کچھ نہیں کرے گا، لیکن قرآن کے یہ الفاظ ہیں الا باذنہ. قیامت والے دن اللہ رب العزت جسے اجازت عطا فرمائے گا، وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا. اور شفاعت کبریٰ ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن وہ فرمائیں گے. سبحان اللہ. شفاعت کبریٰ کا اختیار اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ پیچھے ہو چکا، جو کچھ آگے ہونا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. میں آگے ترجمہ نہیں کر رہا، اب میں بات کو ختم کرتا ہوں. آیت الکرسی کی شان اور مقام کیا ہے؟ آیت الکرسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا، صبح تک اللہ رب العزت اس کی شیطان سے حفاظت فرمائے گا. سبحان اللہ. آگے نمازوں کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اس پر جنت واجب ہے. فرض نماز جب پڑھتے ہیں اس کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. جو بندہ رات کو سوتے وقت اپنے اور پڑوسیوں کے
گھروں کی حفاظت کے لیے پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے گھر کی بھی حفاظت فرمائے گا اور اس کے پڑوسیوں کے گھر کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ سبحان یہ ہے آیت الکرسی۔ اس کے بارے میں یہ فرمانے علی شان موجود ہے کہ قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں ان میں سب سے افضل آیت جو ہے وہ آیت الکرسی کی آیت ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ رب العزت کا فرمانے علی شان ہے، تھوڑا سا آگے موضوع بڑا دلچسپ ہے، آپ سنیں گے بھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ نمرود جو بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا، ابراہیم علیہ السلام اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اللہ کے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ باطل قوتوں کو روکتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرتے ہیں ان کو جواب دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آپ نے بتوں کا انکار کیا، حالانکہ آپ کا چچا گھر میں موجود تھا، بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا، ان کا سال بعد میلہ ہوتا تھا، تو وہ سارے میلے پر گئے، ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ریزہ ریزہ ہیں۔ انہوں نے کہا کس نے کیا؟ تو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا، بات چیت چلی، حتیٰ کہ نمرود کے دربار کے اندر پہنچ گئے۔ نمرود کے دربار میں گئے، نمرود کہتا ہے میں خدا ہوں، کہنے لگا میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو خدا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا خدا کون ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، فرمایا خدا وہ ہوتا ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی عطا فرماتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا فرمایا تو نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، مار بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دلیل دو۔ اس نے کیا کیا کہ کافر جو ہوتے ہیں نا ان کی عقل پھر زائل ہو جاتی ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے، جب دین بندے کے پاس نہیں ہے تو بے وقوفی اس کے ذہن میں کوٹ کوٹ کے بھری جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ کہنے لگا نمرود میں بھی زندہ کرتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ اس نے کیا کیا کہ سزائے موت کا قیدی اس کے پاس ایک موجود تھا جس کے اوپر موت کی سزا اس نے جاری کرنی تھی۔ کہنے لگا اس کو سزائے موت کا آرڈر تھا لیکن میں اس کو بری کر رہا ہوں، لہٰذا میں نے زندہ کر دیا ہے۔ کہنے لگا میں نے زندہ کر دیا ہے۔ اور دوسرا بے قصور بندہ سامنے بیٹھا تھا، اس کو بلایا، کہنے لگا اس کو قتل کر دو۔ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام دیکھو میں نے زندہ بھی کر دیا، مار بھی دیا۔ تو آپ رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بے وقوفی کر رہا ہے تو، یہ کون سا زندہ کیا، کون سا مارا؟ فوراً اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں دوسری بات ڈالی، کیونکہ مناظرہ چل رہا تھا، مکالمہ چل رہا تھا۔ فوراً دوسری بات ذہن میں ڈالی اللہ رب العزت نے کہ اے پیارے اس کو ایسے جواب دو۔ تو آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو سن، جو میرا خدا ہے وہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے لا اور مشرق میں غروب کر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا فرمایا تو وہ کافر، اللہ رب العزت کا فرمانے نشان ہے فبہت الذی کفر، کافر کے ہوش ہی اڑ گئے، لاجواب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ زیر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی مدد فرمائی، اور اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کی ایسے ہی مدد فرماتا ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اللہ رب العزت کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے کام کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو ایسے ہی کامیاب فرماتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو ظلم کرتے ہیں دنیا کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر یا انسانیت کے اوپر، ان کو پھر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا کہ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرمایا ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ سامعین کرام یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں لوگوں کے حالات کو بیان فرمایا، انبیاء کے حالات کو بیان فرمایا۔ اس کو پڑھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق